اردو ریکارڈز کے معزز دوستو السلام علیکم۔ دنیا کے والدین اپنے بچوں کی اچھی دیکھ بھال کا سوچتے ہیں کہ وہ کیسے اپنے بچوں کی دیکھ بھال کریں گے، کیا وہ ایک اچھے والدین بن سکیں گے یا نہیں۔ زیادہ تر کڈنیپر سے بچوں کو بچا لیا جاتا ہے، لیکن بدقسمتی سے کچھ بچوں کو جان سے مار دیا جاتا ہے اور کچھ بچے پراسرار طور پر غائب ہو جاتے ہیں اور ان کے بارے میں پھر کچھ سنائی نہیں دیتا۔ تو دوستو مزید ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ مرینا چیپمین ایک لڑکی تھی اور وہ 1950 میں کولمبیا میں پیدا ہوئی اور وہ اپنی 5ویں سالگرہ کے دن اپنے گھر کے باہر باغیچے میں دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ تبھی ایک ٹرک ان کے پاس آ کر رکا۔ اس کے آس پاس کھیلتے دوسرے بچوں کے سامنے مرینا کو ایک آدمی نے اٹھایا اور اس کے منہ پر کلوروفارم رکھ کر ٹرک کے پچھلے حصے میں پھینک دیا، اور پھر جب مرینا کو ہوش آیا تو وہ ایک جنگل میں تھی اور ایک آدمی اسے کندھے پر اٹھائے جنگل میں سے گزر رہا تھا۔ تبھی کڈنیپر کے سامنے کچھ لوگوں کا ایک گروہ آ گیا جو وہاں گھومنے کے لیے آئے ہوئے تھے، جسے دیکھ کر کڈنیپر ڈر گیا اور بچی کو وہیں چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گیا۔ بدقسمتی سے مرینا پر کسی کا دھیان نہیں پڑا اور نہ ہی مرینا اس حالت میں تھی کہ وہ چلا کر کسی کو اپنے بارے میں بتا سکے۔ وہ ابھی بھی بے ہوشی کی حالت میں تھی اور وہ وہیں جنگل میں اکیلی رہ گئی اور وہیں درخت کے سائے میں پڑی سو گئی۔ اگلی صبح جب سورج کی کرنیں اس کے منہ پر پڑی تو اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو اس نے دیکھا کہ اس کے چاروں طرف بہت سے بندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بندر مرینا کے پاس آئے اور اسے چھو کر دیکھنے لگے۔ مرینا ابھی بھی ڈر رہی تھی کہ کہیں اس کا کڈنیپر واپس نہ آ جائے، لیکن وہ آدمی واپس نہیں آیا۔ مرینا بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو چکی تھی، لیکن اس نے اپنے پاس موجود بندروں کو دیکھا اور جیسے وہ کر رہے تھے ویسے کرنا شروع کر دیا۔ اس نے نیچے گرے ہوئے کچھ سڑے ہوئے پھل کھائے۔ وہ اتنی بھوکی تھی کہ اس نے بنا رکے کئی سارے پھل کھا لیے۔ مرینا نے اپنے پیٹ کو تو بھر لیا تھا، لیکن ان پھلوں کے بیجوں نے اس کے پیٹ میں درد کرنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں ایک بندر مرینا کے پاس آیا۔ مرینا اسے دیکھ کر ڈر رہی تھی کہ وہ اسے ضرور کاٹے گا۔ جو بندر اس کے پاس آیا تھا وہ مرینا کو کھینچ کر کہیں لے جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اس کو ایک صاف پانی کی جھیل تک لے کر گیا جہاں اس نے پانی پیا۔ مرینا نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ اس نے بندر کی آنکھوں میں دیکھا کہ وہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا، اور کچھ سالوں تک مرینا کو بندروں نے پوری طرح سنبھال کر رکھا۔ مرینا بندروں کو دیکھ کر جینا بھی سیکھ چکی تھی۔ وہ پیڑ پر بآسانی چڑھ جاتی اور اسے بندروں کے ساتھ کھیلنا کودنا پسند تھا۔ اسے اب یہ بھی پتا چل چکا تھا کہ جنگل میں کیا کھانا ٹھیک رہے گا، اور وہ مکمل طور پر بندروں کے ساتھ گھل مل گئی۔ شاید آپ اس بات کا یقین نہ کریں، لیکن یہ سچ ہے کہ مرینا کو بندروں کے ساتھ بات کیسے کرتے ہیں اس بات کا بھی پتا چل چکا تھا۔ وہ بندروں کے ساتھ مکمل بات کر سکتی تھی اور ان کو سمجھ سکتی تھی۔ اس نے اپنی اس کہانی کا ذکر اپنی کتاب میں کیا تھا، جسے مرینا نے جنگل سے واپس آنے کے 20 سال بعد لکھا تھا۔ اب آپ یہ ضرور پوچھیں گے کہ وہ جنگل سے کیسے باہر نکلی اور اس کے ساتھ بعد میں کیا ہوا۔ جب مرینا 10 سال کی تھی تب اس جنگل میں کچھ لوگ گھومنے کے لیے آئے اور ان کی نظر مرینا پر پڑی اور وہ مرینا کے پاس آئے اور مرینا کو زبردستی پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئے۔ جنگل سے باہر جا کر انہوں نے مرینا کو جسم فروشی کے دھندے میں بیچ دیا اور اسے وہاں مارا پیٹا جانے لگا۔ خوش قسمتی سے وہ وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئی۔ اب وہ بے گھر بچوں کے ساتھ چراہوں پر رہنے لگی، لیکن بدقسمتی سے وہ اتنے سال بندروں کے ساتھ رہی تھی جس کی وجہ سے وہ انسانوں کی طرح بولنا بھول چکی تھی، لیکن اس کے ساتھ رہنے والے بچوں نے اسے انسانی زبان بولنا پھر سے سکھا دیا۔ قسمت سے کچھ ہی وقت بعد مرینا کو ایک اچھے خاندان نے گود لے لیا اور اسے بریڈ فورٹ بھیج دیا گیا، اور وہیں مرینا کی ملاقات جون چیپمین کے ساتھ ہوئی جو ایک سائنسدان ہے۔ جون سے ملنے کے 6 ماہ بعد ان دونوں نے ایک دوسرے سے شادی کر لی۔ مرینا کے لیے یہ ایک نئی زندگی کی شروعات تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ کیسے ایک بیوی بنا جاتا ہے اور کیسے انسانی معاشرے میں رہا جاتا ہے، لیکن بدقسمتی سے مرینا کبھی اپنے والدین سے نہیں مل پائی۔ اگر دیکھا جائے تو مرینا کا جنگل میں زندہ بچنا ناممکن تھا، لیکن یہ سب ان بندروں کی وجہ سے ہوا جنہوں نے مرینا کو جنگل میں جینا سکھایا۔ دوسری فیملی نے اسے دنیا کا لہجہ سکھایا، اور تیسری فیملی یعنی جون چیپ کے روپ میں جس نے اس کو اپنا لیا۔ دوستو بہت سے لوگ اس کہانی کو فیک اور جھوٹ کہیں گے، لیکن ان سب کو یہ بتا دوں کہ میں نے کمنٹ باکس میں لنک ڈال دیا ہے۔ آپ اس لنک پر جا کر اس کہانی کی سچائی کو جان سکتے ہیں۔
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।